أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات محمد وآل محمد. آج سلسلے کی آخری مجلس ہے. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو چنا، اپنے لیے دین کو اختیار کیا اور پھر اسی کے مطابق اچھے کام انجام دیے، مفید امور انجام دیے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی. کل میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ آپ کی ہر عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب اسے آپ بحیثیت انسان کے انجام دیں. اور انسان کو 3 عطیے اللہ نے ایسے دیے ہیں، گفٹ، جو اور کسی کو نہیں دیے. پہلے ہے عقل اور انٹلیکٹ، دوسرے ہے نالج اور علم، اور تیسرے ہے دوسروں کے لیے زندہ رہنا. ان میں سے کوئی بھی شے جانوروں کو نہیں ملی ہے، ملائکہ کو بھی نہیں ملی. تو اب جب اللہ نے آپ کو عقل، علم اور جذبہ قربانی دیا ہے، تو کسی عبادت کے نیچے جتنی مضبوط بنیادیں ان 3 چیزوں کی ہوں گی، اتنا ہی اس عبادت کا اسلام میں اعتبار ہوگا. اور اگر عبادتیں ہماری عقل سے خالی ہوں گی، انٹلیکٹ سے خالی ہوں گی، نالج سے خالی ہوں گی، سینس آف سیکریفائس سے خالی ہوں گی، تو وہ رسمیں ہوں گی، ڈیڈ عبادتیں ہوں گی، زندہ عبادتیں نہیں ہوں گی. زندہ عبادتوں کا ثواب ملتا ہے، مردہ عبادتوں کا ثواب نہیں ملتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عبادت. یہاں تک میں آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا. اب آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ جب کسی انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرے، مگر وہ شکریہ کی خواہش ویسے ہی نہیں رکھتا جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے رکھتا ہے. میں اگر آپ کو کچھ ہدیہ دیتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے سامنے بھی کہیں شکریہ اور دوسروں سے بھی اس کا ذکر کریں کہ میں نے آپ کی یہ خدمت کی. مگر وہ بے نیاز ہے آپ کے شکریہ سے بھی. وہ آپ سے شکریہ چاہتا ہے، مگر اس کے شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے آپ اسے استعمال کریں اور صحیح استعمال کریں. یہی اس کا شکریہ ہے. یہی اس کا شکریہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ نہ دیں، ترک نہ کر دیں، اسے استعمال کریں اور صحیح استعمال کریں. تو اب جب اس نے آپ کو عقل اور علم کی ایسی طاقت دی ہے تو اسی کے نتیجے میں ایک شے اس نے اور دی آپ کو جو کسی اور کو نہیں دی ہے، نہ جانوروں کو دی ہے نہ ملائکہ کو دی ہے. اور وہ صفت ہے آپ کو رائٹ آف چوائس، حق اختیار، حق انتخاب. یہ کسی کو حاصل نہیں، ملائکہ کو بھی رائٹ آف چوائس حاصل نہیں. مولانا فرمایا میں کہ جس کو اللہ نے جس صورت سے پیدا کر دیا بس اسی پوزیشن میں ہے. جس کو سجدے میں پیدا کر دیا وہ لاکھوں برس سے سجدے میں پڑا ہوا ہے. جس کو رکوع میں پیدا کر دیا وہ رکوع میں پڑا ہوا ہے، بیکاز ہی ہیز نو رائٹ آف چوائس. جانوروں کے پاس بھی رائٹ آف چوائس نہیں ہے. تو جب آپ کو رائٹ آف چوائس اس نے دیا ہے تو اس کی مشیت یہ ہے کہ اس رائٹ کو آپ استعمال کریں اور صحیح استعمال کریں.
سمجھ رہے ہیں نا؟ اس رائٹ کو آپ استعمال کریں اور صحیح استعمال کریں. اسی لیے میں دھیرے دھیرے آپ کو اس لائن پر لا رہا تھا کہ آپ اگر اپنے دین سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ آپ کے والد گرامی کا یہی دین تھا، آپ کے جد بزرگوار کا یہی دین تھا، تو دین تو صحیح ہے مگر آپ صحیح نہیں ہیں. دین تو صحیح ہے مگر آپ صحیح نہیں ہیں. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، اسلام کو اس بات کا اطمینان ہے کہ اگر آپ اپنے انٹلیکٹ سے کام لیں گے، نالج سے کام لیں گے، نیوٹرل طریقے سے، تو آپ سوائے اسلام کے اور کہیں جائیں گے ہی. اسی لیے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے وہ اسلام قبول کریں گے جس کو تم نے چنا ہو. جیسے اللہ نے تمہارے لیے دین چنا ہے، ویسے تم بھی اپنے لیے اس دین کو چنو، اس وقت تمہیں فائدہ ہو. اب ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کرنٹ پرابلم سے میں مجلسوں کو نہیں کاٹ سکتا. آئی ایم سوری. یہ بتائیے کہ حضرت اعظم سے لے کر حضور تک اور حضور کے بعد امام زمانہ تک ہزاروں برس کے پیریڈ میں جو انبیاء اور مرسلین آئے ہیں، اب ان کا ایگزیکٹ نمبر تو کسی کو نہیں معلوم ہے، مشہور ہے 1,24,000. 1,24,000 پلس 12 امام. اگر ان سب کو اللہ زندہ کر دے اور ایک میدان میں جمع کر دے، آپ کو قسم اس مجلس کی، تو آپ مجھے بتائیں کہ 1,24,000 پلس 12 ان میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوگا؟ کسی بات پہ یہ جھگڑیں گے؟ بتائیے، جھگڑیں گے؟ اختلاف ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور آپ میں جب صرف 12-13 آدمی بیٹھ جائیں تو جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا. مولا میں جو ہمارے مولا ہیں، انبیاء ہمارے مولا ہیں، رسول ہمارے مولا ہیں، ائمہ طاہرین ہمارے مولا ہیں، سوچئے کہ مولا میں جو ہمارے مولا ہیں ان میں اختلاف کیوں نہیں ہے اور مولویوں میں اختلاف کیوں ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. میں بھی اسی لسٹ میں آ رہا ہوں بھائی، میں بھی مجرم ہوں، لیکن بات تو مجھے کہنا ہے نا. واللہ جانتا ہے، معبود گواہ، کسی کی دشمنی میرے دل میں نہیں، لیکن آپ کی محبت بھی تو میرے دل میں ہے. اس لیے میں ممبر پر ہاتھ تک کہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میری قوم آگے بڑھے، میں چاہتا ہوں میری قوم کو عزت ملے، میں چاہتا ہوں میری قوم کے مسئلے حل ہوں، مشکلیں حل ہوں. اس لیے بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مولا ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں، اور جتنے مولوی ہیں سب میں اختلاف. کیوں ہے یہ؟ بات یہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین، ائمہ طاہرین ہمیشہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے نفس کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ ایک ہے اس لیے اختلاف نہیں ہوتا، نفس الگ الگ ہے اس لیے اختلاف ہوتا ہے. بھیا یہ اختلاف ہونے پر کیوں نعرہ حیدری آپ لگا رہے ہیں؟ انشاءاللہ مولا کی برکت سے ختم ہوگا انشاءاللہ. مولا جانتے ہیں نیت صاف ہے، بالکل نیت صاف ہے بالکل. ایک عید کے مسئلے پر کتنا اختلاف ہوتا ہے؟ آپ بتائیے، ایمان سے بتائیے گا. میرا دل صاف ہے ہر ایک کی طرف سے. میں مسئلے کا حل چاہتا ہوں، اس لیے پیش کر رہا ہوں. کسی کی برائی اور توہین پسند نہیں کرنا چاہتا. میں خود ذلیل آدمی ہوں، میں کسی کی برائی کیوں کروں گا، توہین کیوں کروں. آپ بتائیے، ہندوؤں بھی لونر سسٹم فالو کیا جاتا ہے کہ نہیں فالو کیا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے. جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟ یہودیوں میں فالو کیا جاتا ہے کہ نہیں فالو کیا جاتا ہے؟ ان میں اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ مسلمانوں میں بواہیر میں، بوری حضرات میں لونر سسٹم فالو کیا جاتا ہے، ان کے اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کیا کیوں ہوتا ہے؟ there must be some problem. اختلاف چاند کا کب سے چلا آ رہا ہے؟ یا میرے اللہ، دور خلافت دوم ہے، 29 تاریخ ہے. مدینے میں صحابہ کرام اور تابعین چاند دیکھ رہے ہیں مگر کسی کو چاند نہیں دکھائی دے رہا ہے.
ایک بوڑھے صحابی نے جن کے سر کے بال سفید، بھویں سفید، پلکیں سفید، ان کا وہ کیا ہے چاند؟ آپ سب ادھر دیکھ رہے چاند کسی کو دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں؟ کدھر ہے چاند؟ کہ وہ کیا ہے؟ کہ ہم کو نہیں دکھائی دے رہا ہے، کیا وہ کیا ہے؟ وہ اصرار کر رہے ہیں مجھے بڈھے کو دکھائی دے رہا ہے، تم لوگوں کو نہیں دکھائی دے رہا ہے، اب کسی کو نہیں دکھائی دے رہا۔ تو ایک آدمی نے مڑ کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا، چاند کی طرف دیکھنے کے بجائے، یہ تاریخ میں واقعہ ہے، تو یہ دیکھا کہ ان کی سفید بھوں کا ایک سفید بال گھوم کر ان کی آنکھ کے سامنے آ گیا۔ بھیا تاریخ میں یہ واقعہ ہے، غلط تھوڑی پڑھ رہا ہوں میں۔ وہ بھوں کا بال یہاں پر، آئی برو کا بال گھوم کر سفید وائٹ ان کے سامنے آئے، وہ کیا چاند ہے، وہ کیا چاند ہے، وہ کیا چاند ہے، وہ بھی جھوٹ تھوڑی بول رہے تھے۔ یہ اشتباہ وہاں ہوگا جہاں آپ پیر لگا دیں گے کہ چاند سے دیکھ ہی کر ہم رویت کا اعلان کریں۔ جب آپ سائنس کو پکڑ لیں گے، ایسٹرونومی کو پکڑ لیں گے، تو ایسٹرونومی اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے، آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، علم کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، تو الٹیمیٹلی تو آنا پڑے گا، اور آدھے مسئلے میں تو ہمارے علماء آ گئے کہ اگر آبزرویٹری نے کہہ دیا ہے یقین کے ساتھ کہ ہورائزن پر چاند نہیں ہے، اور لوگ گواہیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا، تو ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شے ہورائزن پر ہے ہی نہیں تو دکھائی کہاں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی اپنی آنکھ کا بال دکھائی دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ راز تو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام میں عبادتوں کو، حدیث میں نے پیش کی تھی، بکا واقب بکا اصیب، اللہ نے فرمایا عقل کو، جس میں جتنی عقل ہے اس کے لحاظ سے جتنا جس میں فہم ہے، جس میں وزڈم ہے، انٹلیکٹ ہے، اس کے لحاظ سے عبادت میں وزن پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ عبادتوں کی کوانٹٹی کا مطالبہ نہیں ہے، عبادتوں کی کوالٹی کا مطالبہ۔ ایک سجدہ ہو معرفت کے ساتھ تو وہ 1000 رکعتوں پر بھاری ہے۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے کیا تھا، پھر یاد دلا دوں کہ مذہب کے نام پر بہت بیوقوف بنایا جاتا ہے لوگوں کو۔ ہمیشہ کوئی مقدس چیز سامنے لا کر لگا دی جاتی ہے، اور آپ کا تدافع یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مقدس چیز کو تو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جس ہاتھ میں ہے وہ ہاتھ کرپٹ ہے، وہ اس کو اپنے ذلیل مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ بات بہت تفصیل چاہتی ہے لیکن وقت کم ہے۔ تو ایک بات تو آج یہ سمجھیے کہ آپ، جیسا کہ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اپنی رسوم میں، عبادت میں چاہے تھوڑی کمی کر دیں، مگر اپنے دین کو سمجھنے کی زیادہ کوشش کریں، فکر زیادہ کریں۔ اور میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، رسول کی جو شیعہ اور سنی معتبر صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اصول کافی میں بھی ہے کہ فکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ۔ تھوڑی دیر تک اگر تم نے کسی پرابلم پر غور کر لیا سنجیدگی کے ساتھ ساتھ، تو یہ تمہارا غور کرنا 70 برس کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان میں انٹلیکٹ نہیں ہوتی، وزڈم نہیں ہوتا، تو وہ مسلمان نہیں بنتا، طالبان بن جاتا ہے۔ آپ کو طالبان نہیں بننا ہے، آپ کو مسلمان بننا ہے۔ طالبان میں نے عرض کیا کہ خود مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ایک مصیبت ہے، ایک مصیبت، اس لیے کہ وہاں سب کچھ ہے، یہاں کچھ نہیں بس۔ اب عقل کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے علم کا، نالج۔ حضرت آدم کی روایت میں نے عرض کی تھی کل آپ کے سامنے، آپ کو یاد ہوگی۔ آج دوسری روایت قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں جناب سلیمان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فرماتے ہیں کہ رب ہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، پالنے والے تو مجھے ایسی حکومت دے، ایسی گورنمنٹ دے، ایسی پاور دے کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ جب کسی کو کہا تو اس میں بش و حش سب آ گئے، کسی کو نہ ملے۔ یہ دعا کرنا تھی، قرآن میں اس کا تفسیر دیکھیے کہ جب جناب سلیمان نے یہ دعا کی تو جبرائیل آئے اور کہا تم نے یہ دعا کی، اور کہا کہ ایسی حکومت ملے کہ تمہارے بعد پھر یہ حکومت، ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔
تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ منصب دینے سے پہلے وہ ٹیسٹ لیتا ہے کہ سنبھال بھی پاؤں کہ نہیں سنبھال پاؤں. آئی ایم ریڈی فار ٹیسٹ، میں ٹیسٹ کے لیے تیار ہوں. پھر دیکھیے وہاں بھی 3 چیزیں تھیں، یہاں بھی 3 چیزیں. 3 چیزیں تمہارے سامنے رکھی جاتی ہیں. اگر تمہارا سلیکشن صحیح ہے تو تم کو یہ حکومت ملے گی، سلیکشن میں اگر غلطی ہو گئی تو یہ حکومت و منصب تم کو نہیں ملے گا. کہا وہ 3 چیزیں کیا ہیں، غور سے سنیے. کہا پہلے تو ہے یہی گورنمنٹ، یہی حکومت جس کو تم مطالبہ کر رہے ہو، حکومت جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو. نمبر 1 تو یہی ہے. نمبر 2 ہے دولت اور ویلتھ جس کے بغیر حکومت چل نہیں سکتی. تیسرے ہے نالج اور علم. اب کیا لوگے، کیا لوگے؟ حکومت دولت کے بغیر چل نہیں سکتی، دولت اور علم. مسئلہ لینے کا نہیں ہے، مسئلہ چھوڑنے کا ہے. 1 کو لو اور 2 کو چھوڑو. سلیمان نے کہا کہ لیے دعا کی تھی، کہا حکومت ملے تو حکومت تو آ گئی سامنے، مگر حکومت کے ساتھ ساتھ جب علم اور حکومت کا سوال درپیش ہوا تو کہا دعا تو میں نے حکومت کے لیے کی تھی، لیکن میرے اللہ سے کہہ دو کہ میں علم چاہتا ہوں، مجھے نالج مل جائے، مجھے علم مل جائے. یہاں بھی یہی ہوا کہ جبرائیل نے حکومت اور دولت سے کہا کہ تم چلو، تم کو تو سلیمان لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ساری گفتگو لینگویجل لینگویج میں. تو دولت و حکومت نے کہا کہ اب ہم کہاں جائیں گے، جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا اسی وقت حکم دے دیا تھا کہ جہاں جہاں علم جا رہا ہو پیچھے پیچھے تم بھی جاؤ. آپ نے اپریشیٹ نہیں کیا. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. جہاں علم ہوگا، جہاں نالج ہوگی، وہیں دولت ہوگی، وہیں پاور ہوگی. میجورٹی مائنورٹی کاؤنٹ نہیں کرتی، سفید و کالا کاؤنٹ نہیں کرتا، یوروپ ایشیا کاؤنٹ نہیں کرتا. مجبوری ہے، مجبور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجبور میں ان کو پسند تھوڑی کرتا ہوں، لیکن ایک مجبوری کی بات ہے. جیوز کتنے ہیں دنیا میں؟ مسلمان کتنے ہیں؟ 1 ارب 10 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. الحمدللہ. میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر اسلام مجسم ہو جائے، کانکریٹ ہو جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے فریاد کرے گا پالنے والے میں نے کیا خطا کی تھی کہ تو نے مسلمانوں میں مجھے پھنسا دیا. اسلام فریاد کرے گا کہ مجھے مسلمانوں میں کہاں پھنسا دیا. اس لیے اسلام بالکل ایک دوسری چیز ہے، مسلمان بالکل دوسری چیز. اور کتنے چند لاکھ ہیں یہودی. کوئی ایک یہودی آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو الٹریٹ ہو؟ بتائیے. کوئی ایک یہودی ایسا بتا سکتے ہیں جو کسی نہ کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ نہ ہو؟ کوئی ایک یہودی ایسا بتا سکتے ہیں جو غریب ہو؟ نہیں بتا سکتے. ان کی حکومت بھی ہے، اور دنیا کی جو سب سے بڑی حکومت ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف سانس نہیں لیتی. وہ سپر پاور امریکہ کی آپ پڑوس سے بیٹھے ہیں، آپ کو کیا بتانے کی ضرورت؟ یہودیوں کی مرضی کے خلاف سانس نہیں لے سکتی. کیوں؟ تعداد میں وہ زیادہ ہیں، علم یہاں ہے، نالج یہاں ہے. علم ملک کو چلاتا ہے، نالج کنٹری کو چلاتے ہیں. یہ گئے تھے وہاں پناہ لینے کے لیے، اب پورا امریکہ ان کے پناہ میں. جی کتنے ہیں یہودی جیوز امریکہ میں؟ 3%. 3% یہودی پورے ملک کو چلا رہے ہیں. ہندوستان میں مسلمان کتنے ہیں؟ 20%. کیا پوزیشن ہے مسلمانوں کی؟ سرچل کمیٹی کی رپورٹ جو آئی ہے، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، اس نے بتایا کہ مسلمانوں سے زیادہ فرسٹ کوئی پورے ملک میں ہے ہی نہیں، سب سے نیچے ہے. کیوں ہے سب سے نیچے؟ اس لیے کہ اس شے کو چھوڑ دیا کہ جو انسان اور کمیونٹی کو اونچا کرتی. علم کو چھوڑ دیا، نالج کو چھوڑ دیا. پھر میں آپ سے کہتا ہوں، مسلمان تو میرے بھائی ہیں، لیکن اس وقت میں شیعوں سے کہہ رہا ہوں، ایک بات آپ کو نہیں معلوم ہوگی، آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اکبر کے زمانے میں ہندوستان میں افغانستان بھی شامل تھا، پتا ہے آپ کو؟ اکبر دا گریٹ، اس کے زمانے میں افغانستان بھی ہندوستان کا
حصہ تھا. آج جو پاکستان ہے یہ بھی ہندوستان کا حصہ تھا. اتنے بڑے ایریا سے اکبر نے اپنے دربار میں خاص طور پر چننے کے ذہین ترین موسٹ جینیس پرسنس کو اس نے منتخب کیا. وہ کتنے تھے؟ 9. ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ 9 رتن، 9 ڈائمنڈ. They were cream of the Indian community or Indian nation. سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت شیعوں کی پوزیشن کیا تھی اتنے بڑے ملک میں؟ مائکروسکوپک مائنورٹی. 2-4 لاکھ سے زیادہ شیعہ نہیں ہوں گے جہاں تک میرا اندازہ ہے. کم و بیش جو میرا اندازہ ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اکبر نے اتنے بڑے ملک سے 9 رتن چنے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان 9 رتنوں میں ایک چھوٹی سی مائنورٹی کا ریپرزنٹیشن تھا 5 میں، اور پورے ہندوستانی نیشن کا ریپرزنٹیشن تھا 4. آپ وہاں بھی پنجے تنی تھے، دوسرے وہاں بھی 4 تھے. اب کہاں ہیں آپ؟ اب کہاں ہیں؟ یو آر کنگ میکر. آپ کا لقب تھا کنگ میکر. آپ بادشاہ نہیں بنے تو بادشاہ بناتے تھے. جو آپ کی مرضی ہوتی تھی وہی بادشاہ بنتا تھا. یہ دور بھی گزرا. یہ کیوں ہوا؟ آپ کی تعداد زیادہ تھی. صرف علم نے آپ کو یہ فیض بخشا تھا، یہ مرتبہ بخشا تھا کہ آپ ملک کے ہیرے تھے، ملک کے ڈائمنڈ تھے. آج ہم پتھر میں تبدیل ہو چکے ہیں جو سڑکوں پر ڈالے جاتے ہیں. کیوں؟ وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی. پتہ نہیں کہ ہم صاحب تشریف فرما تھے یا تشریف فرما نہیں تھے اس تقریر میں، جب میں نے محمد علی جوہر کا ذکر کیا تو ہی واز دی جینیس پرسن آف ہز ٹائم، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بہت سنسیئر تھا. اس میں بھی کچھ تقریر کرتا تھا تو لوگ تہس نہس ہو جاتا تھا. جلسہ تحریر کا مضبوط، شاعری کا مضبوط. مگر میں نے کیا کہ جب اس کا بیچارے کا انتقال ہوا برٹش پارلیمنٹ میں پہلا انسان ہے کہ جس نے جا کر برٹش پارلیمنٹ کے اندر نماز پڑھی. مگر جب اس کا انتقال ہوا تو پڑھیں گے، اور میں ایک لائن میں، ایک سطر میں ایک کسی انگریز کا اس پر کمنٹ آیا کہ بریلینٹ مین وداؤٹ اچیومنٹ. کیوں؟ ڈائریکشن غلط تھا. آپ کا بھی ڈائریکشن غلط ہو گیا. اس ڈائریکشن کو جب تک آپ صحیح نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ڈائریکشن غلط ہوگا تو جتنا چلیے گا اپنی منزل سے دور ہوتے جائیے. ڈائریکشن صحیح ہوگا تو اپنی منزل کی طرف آپ بڑھتے چلیے. اب اسلام میں کل میں نے عقل کے بارے میں کیا تھا، آج میں علم کے بارے میں کر رہا ہوں. پھر یہ بتاؤں گا کہ علم کی یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اسلام میں جب علم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس سے مراد بغدادی قاعدہ ہوتا ہے. اس سے مراد اما کا پارا ہوتا ہے. اما ہی کہتے لوگ مجھے، وہ عین سے کہہ بھی نہیں چاہتا، الف سے کہتے ہیں اما کا پارا. اما کا پارا ہوتا ہے. یا وہ سڑا و نصاب ہوتا ہے جو مدرسوں میں پہنایا جاتا ہے، زنجیروں پر بچوں کو میں ڈالتا ہے، تباہ کر دیا. بتاؤں گا ایسا نہیں ہے. دیکھیے اسلام میں عبادتوں کے احکام ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کو آپ سرٹن پلیسز ہی پر انجام دے سکتے ہیں، اس سے الگ انجام نہیں دے سکتے. رمضان المبارک میں آپ اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف آپ اپنی بیگم کے پہلو میں نہیں کر سکتے، بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، کسی امام بارگاہ میں نہیں کر سکتے. اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ اعتکاف ہوگا تو صرف اور صرف مسجد میں ہوگا، جگہ سے جڑا ہوا ہے. اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا. چلیے وقت کم ہے، حج میں چلیں. حج میں چلیں. طواف کہاں ہوگا؟ کس کا طواف؟ مسلمانوں کا طواف. حاجیوں کا طواف خانہ کعبہ کے چاروں طرف ہوگا، مگر خادم الحرمین کا طواف کہیں اور ہو رہا ہوگا.
وہ واشنگٹن میں ہو رہا ہوگا، وہ کافر سفید کے گرد ہو رہا ہوگا، وہی متاث کی جگہ معین ہے، مجبوری کے بعد تو دوسری مجمع زیادہ ہو جائے، لیکن مجمع کم ہے تو وہ جو ایک رنگ بنا ہوا ہے اسی کے اندر آپ کو طواف کرنا ہوگا۔ نماز زیارت طواف کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ کہاں پڑھنا ہوگی؟ مسجد الحرام میں کہیں؟ اتنی بڑی مسجد ہے، لاکھوں لوگ آ جائیں، اس کے لیے پابندی ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے بالکل وہیں پر آپ نماز۔ اب مجمع زیادہ ہو تو مجبوری، تو کوشش آپ یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ، تو بھائی ہم وہاں پر نماز کیوں پڑھیں؟ بھائی ہم وہاں پر نماز کیوں پڑھیں مقام ابراہیم پر؟ اور یہ کوئی حدیث تھوڑی ہے، کوئی فتویٰ تھوڑی، قرآن وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، قرآن مجید میں اصل حکم تو یہ ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کے نماز پڑھو، لیکن ایک پتھر پر لاکھوں آدمی کیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے بھائی؟ اس لیے حکم دیا گیا کہ اس سے قریب جگہ کے اوپر نماز پڑھو۔ حضرت ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا حکم الہی ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ تو جب تعمیر کعبہ کے لیے ایک معصوم کسی پتھر پر کھڑا ہو جائے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہمارے لیے واجب قرار پا جائے، تو جو معصوم کربلا کے میدان میں حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے قربانی دے رہا ہو، اگر اس کی خاک پاک کو اٹھا کر ہم اس کا سجدہ کریں تو کون سی غضب کی بات ہو جائے؟ مزاج اسلام کو پہچانیے، مزاج قرآن کو پہچانیے۔ صحیح کہاں کرنا ہوگی آپ کو؟ صفا و مروہ، دو پہاڑیاں، آپ کو بھی یاد ہوگا جو حضرات پہلے گئے ہیں، میں جب پہلے سفر میں گیا ہوں تو بڑی اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں، اب منی منی ہو گئی، پتہ نہیں کیا دشمنی تھی، ان پہاڑیوں کو تراشتے 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 اتنا سا کر دیا۔ جب پہلے سفر میں گیا ہوں پہلے حج پر، تو شیطان اتنے تھے، ماشاء اللہ پتہ نہیں کیا کھلایا ہے ان کو اللہ کے طرف، وہ لمبے چوڑے کہ کنگ عبداللہ سے بھی زیادہ لمبے چوڑے۔ اب ہے کہ نہیں آپ بتائیے، ابھی آپ لوگ اگر حج کر کے بتائیے ہے کہ نہیں؟ اب شیطان اتنے بڑے بڑے، وہ شاعر الہی جس کے لیے اللہ نے کہا وہ اتنے سے، یہ بھی عجیب بات۔ تو آپ کو صحیح کرنا ہے کہاں؟ انہی دو پہاڑیوں کے درمیان، اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے۔ قربانی کرنا ہے بھیڑوں کی، دمبے کی، اونٹ کی، گائے کی، جس کی بھی ہو، کہاں کریں گے آپ؟ میدان مینا میں، ایک فٹ ہٹ کے آپ اس سے قربانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا بہت سی، لیکن مجلس سے تو کم ہے نا، کتنی عبادتیں ایسی ہیں جس کے لیے مخصوص جگہ ہیں، اسپیسز ہیں، بس وہیں پر آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں جا۔ لیکن جب علم کی بات آتی ہے تو پہلی حدیث سنیے، 4 رخ پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث سرکار کی آتی ہے کہ اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم کو حاصل کرو، اس کے لیے تمہیں کہیں بھی جانا پڑے، اس کے لیے تمہیں کہیں بھی جانا پڑے، کیونکہ اس زمانے میں چین کو بہت دور سمجھا جاتا تھا، لہذا رسول نے فرمایا چاہے چین تک تم کو جانا پڑے، مگر چین میں انحصار نہیں ہے، مطلب یہ کہیں بھی جانا پڑے، کسی بھی جگہ جانا پڑے، علم کے حاصل کرنے میں تمہارے پیروں میں تھکن نہیں ہونا۔ اب پہلی بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول فرما رہے ہیں کہ علم بھی حاصل کرنا ہو، علم حاصل کرنا ہو تو چین تک بھی جانا پڑے تو چین میں جاؤ۔ مسلمان اگر نقش رسول پر عمل کرتے ہوئے چین جاتے تو وہاں کون سا علم ملتا ان کو؟ وہاں فقیہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں مفسر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں اسلامی نہیں تھا تو فقیہ کیسے، مفسر کیسے، محدث کیسے؟ ان کو خالص سیکولر نالج ملتی۔ تو رسول خود حکم دے رہے ہیں، میں رسول برداشت کروں گا جی آپ کے سامنے، سیکولر نالج کے لیے جاؤں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ٹاپک کے ذریعے، سبجیکٹ کے ذریعے دین و دنیا کی تقسیم نہیں ہوتی، نیت کے ذریعے ہوتی۔ کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی علم ہے، اگر اس کے ذریعے سے تم لوٹ مچانا چاہتے ہو تو دنیا ہے، اور اگر خدمت خلق کرنا چاہتے ہو، لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہو تو یہ علم دین ہے، دین آیا ہی ہے اس کے لیے حل کرنے کے لیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن یاد رکھیے گا،
سارے بیریئر ختم ہو گئے. جہاں سے مل رہا ہو علم، جہاں سے مل رہا ہو، جہاں سے مل رہا ہو لے لو. اب اور بھی ہے کام ہے. کل میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے پاکستانی فلم کے بارے میں، کھل جاتا ہوں میں کیا کروں. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا تھا نا کہ جیب میں حرام کے پیسے اور حلال گوشت کی تلاش. جیب میں حرام کے پاس اچھا تنظ ہے، یہ زبردست تنظ ہے. پوری دنیا میں یہی ہو رہا بھائی. جیب میں حرام کے پیسے اور حلال گوشت کی تلاش. بھی حرام کے پیسوں سے آپ حلال گوشت خریدیے گا، وہ بھی حرام ہو جائے گا، وہ بھی حرام ہو جائے گا. مگر گوشت آپ کس سے لیں گے؟ کیونکہ عام طور پر بکرے کا گوشت ہوتا ہے، لہذا داڑھی والے سے لیجیے. ہے نا؟ مجبوری ہے، آپ کی مجبوری ہے، مسلمان سے لیجیے. اگر آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو نماز سکھوں کی بھی داڑھی ہوتی ہے، پگڑی بھی ہوتی ہے، ایک ابا نہیں ہوتی، وہ اڑا دیجیے ان کو. ان کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. نماز میں ریسٹرکشن ہے، ہر ایک کے پیچھے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. روزہ ہے آپ کا، افطاری کے وقت آ گیا، سامنے ایک چوٹی والے کی دکان تھی، مچھلیاں تل کے بیچتا تھا، اس مچھلی سے آپ روزہ کھول سکتے ہیں؟ نہیں کھول سکتے. دیکھ رہے نا، ریسٹرکشن ہے. لیکن جب علم کی بات آتی ہے تو رسول فرماتے ہیں، یہ سب مسلم حدیثیں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں کہ خذوا العلم ولو من فم مشرک. مچھلی اور بکرے اور گوشت میں تم مشرک اور موحد کو دیکھنا، لیکن جب علم کی بات آ جائے تو یہ نہیں دیکھنا کہ علم تمہیں کہاں سے مل رہا ہے. جہاں سے بھی علم مل رہا ہو، مشرک سے بھی علم مل رہا ہو لے لو، ہندو سے علم مل رہا ہو لے لو، سکھ سے علم مل رہا ہو لے لو، کرسچن سے علم مل رہا ہو لے لو، یہودی سے علم مل رہا ہو لے لو. دیکھ رہے ہیں آپ علم کی اہمیت اسلام میں کیا ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو عورتوں پر سے ساقط ہیں، مردوں پر واجب ہیں. مثلا عورتوں پر سے جہاد ساقط ہے، جہاد میں جا کر وہ خدمت کر سکتی ہیں، لیکن بحیثیت سپاہی کے یا کمان کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. کمان کرنے کی، لشکر کی ان کو اجازت نہیں ہے. اب آپ سمجھیں گے میں کیا. مسئلہ شریع یہی ہے بھائی، وہ کمان لشکر کی نہیں کر سکتی، سپاہی بن کے نہیں جا سکتی. کینیڈا کے علاوہ کہیں مردوں کو نماز نہیں پڑھا سکتی. امریکہ ہے لوگ اس سے کس نے کینیڈا میں، امریکہ میں. اچھا امریکہ کے علاوہ عورتیں کہیں نماز مردوں کو نہیں پڑھا سکتی ہیں. جی مجھے سمجھ آپ ہے. لیکن جب علم کی نوبت آتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. نماز میں اختلاف ہو سکتا ہے، جہاد میں ڈسکریمنیشن ہو سکتا ہے، لیکن جب علم کی نوبت آئے تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فریضہ ہے. کیا کہوں، کچھ بے عقل لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے. سب مجھے معلوم ہے، پڑھے میں وہ سب اچھی طرح، یہ نہیں سمجھے گا میں کچھ نہیں جانتا سر. آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. اگر آپ 2 پیڑ لگائیں یہیں کورٹ یارڈ میں
یا آپ پاکستان یا ہندوستان میں جہاں سے تشریف لائے ہیں اور ایک درخت اور پیڑ اور ٹری میں آپ کھاد بھی ڈالیں، پانی بھی دیں، وہ درخت گروتھ ہوگی، اس میں اونچا ہوگا، بڑھے گا، پھیلائیں گے۔ ایک درخت کو آپ نہ پانی دیں نہ کھاد دیں، وہ اس میں گروتھ ہوگی؟ اس میں گروتھ نہیں ہوگی۔ یہ حدیث، یہ روایت ارشاد جو آپ کے سامنے ہیں عورتوں کی عقل کم ہونے کے بارے میں، اس میں آپ کو کنفیوژن ہے۔ یہ وضع مطلوب نہیں ہے، یہ وضع موجود ہے۔ اسلام یہ چاہتا نہیں کہ عورتیں بے عقل رہیں، مگر جو ہے پوزیشن، کرنٹ پوزیشن بتائی جا رہی ہے۔ کیوں تھا یہ مسئلہ؟ عورتوں کو تعلیم سے روکا گیا تھا۔ جب عورتوں کو علم کی کھاد دی گئی تو اب لڑکیاں لڑکوں کے کان کاٹ رہی ہیں۔ میں خود اسکول چلا رہا ہوں، کالج چلا رہا ہوں، لڑکیاں آگے جا رہی ہیں، مرد سڈی وہ پیچھے رہ جا رہے ہیں۔ کہاں سے کہاں عورتیں جا رہی ہیں۔ اب بھی عورتیں ناقص العقل ہیں۔ تو بھائی آپ یہ رائس کو کیا کہیں گے؟ براؤن رائس، براؤن رائس بھائی، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کیا کہیں گے ان کو؟ آپ اندرا گاندھی کو آپ کیا کہیں گے؟ خالدہ ضیاء کو آپ کیا کہیں گے؟ حسینہ واجد کو آپ کیا کہیں گے؟ بے نظیر بھٹو بیچاری، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سب جاہل تھیں، یہ سب بدھو تھیں، یہ سب کمعقل تھیں، تھیٹر کو آپ کیا کہیں گے؟ تو اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر نو ڈسٹینیشن سو ایجوکیشن از کنسرن، مسلمان مرد، مسلمان عورت، سب کے اوپر واجب ہے۔ اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ سب اس وقت سے مرد اور عورت پر واجب ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہو جائیں۔ اس کے پہلے تو کوئی حکم واجب نہیں ہوتا، مگر جب علم کی نوبت آتی ہے تو رسول فرماتے ہیں کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد۔ وہ دوسری باتیں ہیں، دوسری چیزیں ہیں جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہوتی ہیں۔ جب علم کا مسئلہ آتا ہے تو علم حاصل کرو، گہوارے سے لے کر گود تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک علم حاصل کرتے رہو۔ اب بتائیے آپ کون سا رخ چھوٹ گیا؟ جن مسلمانوں کے سامنے یہ حدیثیں موجود ہوں اور جس میں کے سامنے یہ قرآن کی آیت موجود ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سب برابر ہیں مگر عالم و جاہل برابر نہیں۔ لوگوں کو شہید ہونے کا شوق ہے، لوگوں کو شہید ہونے کا شوق ہے، حوروں کے عشق میں۔ حوریں نہ ہوتی تو میں دیکھتا ہوں کون شہید ہوتا، یہ سب ان کے دیوانے پاگل حوروں کے عشق میں مر رہے جانتے ہیں۔ ان کو جا کر بتائیے جو واقعی شہادت ہے، بے شک اس کا بڑا مرتبہ ہے، بے شک شہید کا خون پاک ہے، مجھے معلوم ہے، قیامت ہو گئی، کمال ہو گیا کہ ایک نجس العین ہے وہ پاک ہو گئی، خون نجس العین ہے مگر شہید کا خون جو ہے وہ پاک ہے۔ مگر ان احمقوں سے جا کر بتائیے کہ شہادت سے اوپر بھی ایک درجہ ہے، اور وہ درجہ کیا ہے؟ جس میں جان دینا نہیں پڑتی ہے۔ شہید کا خون پاک ہے مگر سرکار نے فرمایا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کے قلم سے نکلنے والی انک، اس کی قیمت، اس کی ویلو، اس کا مرتبہ شہید کے خون سے زیادہ ہے۔ کیوں اپنا خون بہا رہے ہو بیکار کے لیے؟ پکڑ لو پین کو، پکڑ لو قلم کو، کاغذ پر لکیریں بناتے جاؤ، شہیدوں سے زیادہ بلند درجہ پاتے چلے جاؤ گے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اگر آپ نے اس ملک میں آنے کے بعد آخری مجلس ہے، آپ نے جہاں فیسلٹیز آپ کو دی گئی ہیں، اگر آپ نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، یہ کفران نعمت ہے۔ گھروں کے ماحول کو ٹھیک رکھیے،
کوئی بچہ اسلامک آئیڈیالوجی سے گھبرا کر اسلام کو نہیں چھوڑے گا. اگر آپ گھروں میں لڑ رہے ہیں تو وہ ایک طرف آپ کو دیکھیں گے مسلمان پیرنٹس کو کہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، دوسری طرف کینیڈینس کو دیکھیں گے وہ جو مل رہے ہیں. آپ کا لڑنا اسلام کے دائرے سے ان کو باہر کر دیں، چھوڑ دیں گے اسلام. پلیز نو یور ڈیوٹی. کوئی شے دنیا میں مفت نہیں ملتی، ہر شے کی قیمت دینا پڑتی ہے کسی نہ کسی شکل. یہاں آپ رہ رہے ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، لیکن یہاں جو آپ رہ رہے ہیں اس کی بھی آپ کو قیمت دینا ہے. اور وہ قیمت یہی ہے کہ بچوں کو سنبھالیے، بچوں کو خالی رٹی ہوئی چیزیں نہ بتائیے. بچوں سے پوچھیے، جو وہ سوال کریں وائی کا جواب ان کے پاس ہونا چاہیے. اگر وائی کا جواب نہیں ہوگا 6 7 8 9 10 11 سال کی عمر تک وہ پکے مسلمان اور شیعہ رہیں گے. جب کالج لائف میں جائیں گے انٹریکشن ہوگا بچوں سے اور بچے ان سے کوشچن کریں گے دوسرے اور ان کے پاس وائی کا جواب نہ ہوگا تو انفرٹی کمپلیکس میں آ جائیں گے. اور جب انفرٹی کمپلیکس میں آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے مذہب کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے مذہب سے ریبیلیس ہو جائیں. یہ مطلب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. 30-32 سال سے ایریا میں رہا ہوں، نیا تھوڑی ہوں. اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو آپ سمجھیں اور سنبھالیں. میں نے ریچولس کی کبھی آپ سے مخالفت نہیں کی. میں جانتا ہوں کہ ریچولس کی آپ کے دلوں میں بہت محبت ہے، کیجیے، میں آپ کو روکتا نہیں ہوں. مگر میں اس کے ساتھ کہنا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی دوسری ذمہ داریاں بھی پوری کرنا ہے، اس سے غافل نہ ہوئیے. 9:12 ہو گئے اب مفتی کرائی. اب آئیے ہم دیکھیں جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی. وہ کہتے ہیں علم سے مراد ہے بغدادی قاعدہ، علم سے مراد ہے مذہبی کتابیں دقیانوسی جو پڑھائی جاتی. میں مذہب کے خلاف تھوڑی ہوں، مگر مدرسوں میں عام طور پر مذہب کو ذبح کیا جاتا ہے. مذہب کو ایکسپشنز ٹو، اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں. ہندوستان پاکستان میں جو عام طور پر مدرسوں کی بات کر رہا ہوں. میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا میں روتا تھا اور پڑھ رہا تھا، کیونکہ مجھے بچپن سے ایسٹرونومی کا شوق ہے، میں پڑھتا رہا. اب مجھے تھوڑی بہت معلومات تھی. سند الافاضل میں پڑھ رہا تھا، اچھا خاصا ہو چکا تھا. اب وہاں مجھے ایسٹرونومی پر کتاب پڑھائی جا رہی تھی، تصریح. اب سنیے کیا پڑھ رہا تھا میں یہ پڑھ رہا تھا مولوی صاحب مجھے پڑھا رہے تھے کہ زمین کے چاروں طرف 7 آسمان ہیں جو زمین کے اوپر پیاز کے الفاظ یہی ہے بھیا، پیاز کے چھلکوں کی طرح سے لپٹے ہوئے ہیں. آسمان کہ اونین کے چھلکوں کی طرح سے لپٹے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب اونین کے چھلکے سامنے آئیں گے تو آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ تو صحیح بتا رہا ہوں. اب جب اونین کے چھلکے آئیں گے تو آدمی روئے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ وہ اونین کے چھلکے پڑھاتے تھے کہ پہلے چھلکے میں اس کا چاند ہے اور دوسرے چھلکے میں خدا جانے کون ہے اور تیسرے چھلکے میں کون ہے اور چوتھے میں سورج ہے اور پانچویں میں اللہ جانے کون ہے اور کون ہے. اور میں روتا تھا میں کیا پڑھوں. اور مزہ یہ ہے کہ یہی غلط بات میں جواب کاپی میں لکھنے کے لیے مجبور، صحیح بات لکھوں تو پھر ہو جائے گا. یہ مسئلہ تم مدرسوں کی بات نہیں کرو. اب آئیے ہم چلے باب منزلۃ العلم کے پاس. بس ایٹ رینڈم جو مجھے یاد آ رہا ہے میں سامنے باقی 3 چیزیں پیش کر رہا ہوں. یہ جو مولا علی کہتے تھے سلونی قبل ان تفردونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو، جو چاہے مجھ سے پوچھو، جو چاہے مجھ سے پوچھو. کیا مطلب ہے؟ نماز کے مسائل پوچھو، روزے کے مسائل پوچھو، حج کے مسائل پوچھو، زکات و خمس کے مسائل پوچھو. ارے افسوس تو یہ ہے کہ اس وقت پوچھنے والے ہی نہیں تھے بھائی. میں نے نیوٹن کا واقعہ بیان کیا، میں نہیں بیان کیا. نیوٹن تو بھی 250 برس پہلے تھا اور ہی واز ون آف دا گریٹسٹ سائنٹسٹ. اس نے لاز آف موشن بتایا آپ کو. اس نے بڑھاپے میں یہ کہا جب یہ ایجڈ ہو گیا. اب اس زمانے میں نہ اسٹیم کی پاور ایجاد ہوئی تھی، نہ الیکٹریسٹی ایجاد ہوئی تھی. لوگ گھوڑوں پر، بگھیوں پر، بیلوں پر، اونٹوں پر سواروں پر چلا کرتے تھے. جی اس نے کہا کہ میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ جب زمین پر انسان 1 گھنٹے میں 50 میل کی رفتار سے چلے گا، 50 مائل پر آور. 50 مائل پر آور. 250 برس اس نے کہا. لوگوں نے کہا اب یہ ہذیان پکنے لگی، اب یہ سٹھی آ گئے.
کسی بھی بڑے آدمی کی بات جب سمجھ میں نہیں آتی تو یہی کہا جاتا ہے کہ اب یہ ہذیان بک رہا ہے. وہ ہذیان نہیں بک رہا، تم ہذیان بک رہے ہو. جی 50 آج انسان کی رفتار کیا ہے بتائیے؟ اسپیشل میں آدمی جا رہا ہے، کس رفتار سے جا رہا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ امرنا نحن معاشر الانبیاء امرنا نکلم الناس بقدر عقولہم. ہم جانتے بہت ہیں مگر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جتنا سوسائٹی کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے بس اسی اسٹیٹس پر بات کرو، اس کے اوپر نہ اٹھو ورنہ تم کو پاگل کہنا شروع کر دیں. 50 ہی کہنا، وہ کہتا 5000 میل کی رفتار چلیں گے تو لوگ مار ڈالتے اس کو، نیوٹن کو دبا کر کے پھینک دیتے. اور کیا نہیں، یہ مشکلیں ہیں آپ سمجھیں. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہاں سے جو پٹ سے پہلی بات یاد آ گئی، ارتھمیٹک. سوچیے گا بھائی صاحب ذرا، یہودی بڑے شرور ہوتے ہیں. ایک یہودی نے آ کر مولا علی سے کہا کہ یا علی آپ کہتے ہیں جو چاہے پوچھو، میں آپ سے ایک کوشچن کروں کا کرو. کہا یہ بتائیے کہ وہ کون سی ڈیجٹ ہے، عدد ہے کہ جو 2 سے لے کر 10 تک کی آداد سے برابر سے تقسیم ہو جائے، کچھ نہ بچے. 2 سے ڈیوائڈ کیجئے اکولی ڈیوائڈیڈ، 3 سے کیجئے اکولی ڈیوائڈیڈ، 4 سے کیجئے اکولی ڈیوائڈیڈ، 5 سے کیجئے 6 سے 7 سے 8 سے 9 سے 10 سے. 2 سے لے کے 10 تک جس ڈیجٹ سے آپ اس کو ڈیوائڈ کریں وہ فگر برابر سے ڈیوائڈ ہو جائے. مولا نے اس سے کھیلنا شروع کیا. وہ اپنے کو بہت بڑا ارتھمیٹیشین سمجھتا تھا. کہا یہ بتاؤ ایک ویک میں کئی دن ہوتے ہیں؟ اب اس کا ٹیمپریچر کہاں پہنچے گا بتائیے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ بگڑا. تم نے مجھ سے سوال کیا، میں سمجھ بگڑا، تم بتاؤ. ارے صاحب 4 دن ہوتے ہیں. اس کو آئے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ اب ٹیمپریچر اور ہائی ہوا اس کا. بتاؤ 30 ہوتے ہیں صاحب، اور کیا بتائیں؟ سال میں کئی مہینے ہوتے ہیں؟ اور گھوما وہ. کہا بتاؤ. کہا 12 ہوتے. کا جواب ہو گیا. کا جواب کیسے ہو گیا؟ کہا جواب ایسے ہو گیا، تم نے کہا ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 days in a week, 30 days in a month and 12 months in a year. تم ایسا کرو کہ 7 کو 30 کو پہلے ملٹیپلائی کرو 7 سے، کتنا ہوا؟ 210. پھر اس کو ملٹیپلائی کرو 12 سے، کتنا ہوا؟ 2520. آپ نے کہا یہی فگر ہے، اس کو 2 سے کاٹو، 3 سے کاٹو، 4 سے کاٹو، 5 سے کاٹو، 6 سے، 7 سے، 8 سے، 9 سے، 10 سے اکولی ڈیوائڈیڈ. سوچا نہیں یہ بھی بتا سکتے 2520 مگر 10 سے گھما کے لائے کہ اور اس کی عقل ہونا چاہیے. وہ بھی لیچر تھا. اس نے کہا اینی ادر فارمولا؟ کہا یس. یا نہیں تو سوال ہی تھا بھائی. یس. کہا وہ کیا؟ اب عربی میں گفتگو ہو رہی تھی. کہا کہ عربی میں جو گنتی ہے 1 سے 10 تک، اس میں جس ڈیجٹ میں الفابیٹ عین آتا ہے اس کو الگ کر لو. اب وقت ختم ہو گیا. تو کس میں آتا ہے؟ پہلے آتا ہے اربع 4، اس کے بعد آتا ہے سبع 7، اس کے بعد آتا ہے 9 9، اس کے بعد آتا ہے 10. دیکھیے آپ کا سوال سوچا نہیں. کہ ایسا کرو کہ 4 7 کو ملٹیپلائی کرو 4 سے، کتنا ہوا؟ 28. پھر 28 کو ملٹیپلائی کرو 9 سے، کتنا ہوا؟ 252. 252 کو ملٹیپلائی کرو 10 سے، اس کو بھی این آتا ہے، کیا ہو گیا؟ 2520. یہ کون سا برین تھا؟ یہ ارتھمیٹیکلی نے کس سے سیکھی تھی؟ زہران سے گزر رہے ہیں، جیولوجی بس جو مجھے یاد آ رہا تھا تو وقت ہی ختم ہو گیا. زہران سے گزر رہے ہیں، زہران جس کو آپ زہران کہتے ہیں بھائی، اور میں زہران ہے زال سے اس کو دیے کہ وہ لکھتے ہیں، آپ بھی وہ زہران پڑھتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. زہران آپ کہتے ہیں، میں زہران کہہ رہا ہوں. ناکے سے گزر رہے ہیں، آپ نے کہا ناکا روکو. ناکے سے اترے، زمین سے ریت کے ذرے اٹھائے، یوں
تاریخ میں پلٹا. پلٹنے کے بعد کہا کہ مجھے ان ذروں کے نیچے آئل چھپا ہوا دکھائی دے رہا ہے, نفت کے خزانے مجھے اس کے اندر دکھائی دے رہے ہیں. پھر کہہ دوں آپ کے سامنے, علی نے زمین کی تہوں کے اندر چھپے ہوئے تیل کو دیکھ لیا, مولوی آسمان پر چاند کو نہ دیکھ. ایک مرتبہ سلوات دیں آپ کا. ایک بات اور سن لیجیے, اس سے آپ کو ٹینڈنسی معلوم ہو جائے گی کیا فرق ہے. کوفے میں کچھ لوگ تھے جو مچھلیاں پکڑتے تھے. ایک دن وہ روتے ہوئے آئے مولا کے پاس, کیا مولا بڑا غضب ہو گیا, بڑا غضب ہو گیا. کیا غضب ہو گیا؟ اب یہ دیکھیے شیعہ سنی کا اس میں اختلاف نہیں ہے. مچھلی جو زمین پر مرے آ کے وہی حلال ہوتی ہے, جو پانی کے اندر مر جائے وہ شیعہ سنی دونوں جگہ حرام ہوتی ہے. ان کا بھی حنفی فقہ بھی یہی, ہماری فقہ بھی یہی ہے. پانی کے اندر مچھلی اگر مر جائے تو ہم اسے کھا نہیں سکتے. اس کا ذبیحہ یہ ہے کہ وہ زمین پر آ کر مرے. اب وہ ٹوکرا مچھلیاں نہیں چلے جانے کا کیا ہوا؟ کہا اس میں کچھ مچھلیاں ایسی تھیں کہ جو زمین پر آ کر مری تھی, کچھ مچھلیاں ایسی تھیں تھوڑی سی کہ جو پانی کے اندر مر گئی تھی. کسی نے دونوں کو ملا دیا. اب ہم کو پتہ ہی نہیں کون مچھلیاں وہاں مری پانی کے اندر, کون مچھلیاں پڑی زمین کے اوپر. بڑی مشکل ہو گئی ان کا, بڑی مشکل ہو گئی. مولانا کا کوئی مشکل ہی نہیں. دیکھیے میں اگر میرے پاس وہ آتے مچھوارے مچھلیاں لیے ہوئے تو میں بڑی قلت کے ساتھ کہتا کہ احتیاط یہ ہے کہ سب کو پھینک دو. یہی تو میں کہتا کہ احوط یہی ہے کہ سب کو پھینک دو. وہ پھینک دیتے بیچارے, مگر بھوکے بھی تو مرتے. تو پھر کہتے ہوئے جاتے کہ اسلام بھوکا مارنے کے لیے آیا ہے, پیٹ بھرانے کے لیے نہیں آیا ہے. مولا علی نے کیا کہا؟ نو پرابلم, کوئی مشکل نہیں. کیا؟ ارے کہا کوئی مشکل نہیں. ایک کانسے میں پانی لیا, بس آخری بات سنو, باتیں تو بہت. ایک کانسے میں پانی لیا, وہ پانی لے کر آ گیا. کہا اب جن جن مچھلیوں کے بارے میں تم کو شبہ ہے کہ یہ پانی کے اندر مر گئی ہیں, ان کو دوبارہ اس پانی میں ڈال دو. دیکھیے کیا بات ہے. کہا دوبارہ اس پانی میں ڈال دو. اگر وہ پیٹ کے بھر تیر رہی ہوں تو سمجھنا کہ پانی کے اندر مری ہیں, اور اگر پیٹ کے بھر تیر رہی ہوں تو سمجھنا کہ زمین پر مری ہیں. آپ اس کو آزما لیں. ایک مرتبہ اور سلوات بھیجیں. اس لیے میں آپ باتیں بہت سی تھی دل میں تڑپ رہا تھا, لیکن میں نہیں پڑھ سکتا. اس لیے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اے علی والوں, تم ایتھنوپالوجی پڑھو, تمہیں کیمسٹری بھی پڑھو, فزکس بھی پڑھو, جیولوجی بھی پڑھو, ایسٹرونومی پڑھو, ایسٹروفزکس پڑھو, اور پڑھو نہیں تمہارا مولا سب سے آگے تھا. ان کا دامن پکڑ کر تم سب سے آگے نکل. مگر اسی کے ساتھ تھا علم میں تم آگے بڑھو مگر یہودی نہ بنو. علم میں آگے بڑھو مگر امریکن نہ بنو. علم میں آگے بڑھو مگر دنیا میں تباہی پھیلانے کے لیے نہیں. اس لیے کہ تم نے ہمیشہ مظلوم کا ماتم کیا ہے, تو ظالم نہ بننا. میں نے اس کی آپ کے سامنے کئی مجلسوں میں کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا سوائے ظلم کے. حسین کے ماننے والے کے شایان شان نہیں کو کسی پر ظلم کرے. حسین کے ماننے والے کے شایان شان نہیں کو کسی پر ظلم کرے. اس لیے کربلا کے میدان میں اس امام مظلوم پر جتنی مصیبتیں آئیں اور جتنا ظلم کیا گیا, میں اگر غلط کہوں تو صحیح کہوں تو شاید نامناسب نہ ہوگا کہ تمام انبیاء و مرسلین پر مل کر جتنی مصیبتیں پڑی اس سے زیادہ اکیلے ہوتے ہیں. حسین اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں. کبھی عباس کی قربانی ہو رہی ہے, کبھی قاسم کی قربانی, کبھی اکبر کی قربانی. میرے عزیزوں, جب آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں یا بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں, وہ گفٹ لے کر جاتے ہیں, اور گفٹ بہت ہوتے ہیں, تو آپ گفٹ بھیجتے رہتے ہیں, کسی کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں, کسی اور کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں, لیکن جو خاص تحفہ ہوتا ہے اسے اپنے ہاتھ پر لے کے جاتے ہیں. حسین اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کر رہے تھے, عباس کو بھیج دیا, قاسم کو بھیج دیا, علی اکبر کو بھیج دیا.
لیکن ایک 6 مہینے کے بچے کی قربانی وہ تھی جسے قربان کرنے کے لیے حسین اپنے ہاتھوں پر لیا. بس زیادہ جب آپ کے خیمے کا پردہ اٹھا، حسین ایک ننھے سے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لے کر چلے. دھوپ کی شدت تھی اس لیے ابا کا سایہ کر لیا. لشکر میں اختلاف ہوا، کوئی کہتا ہے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حسین تبرکات انبیاء میں سے کوئی شے لے کر آ رہے ہیں. لیکن حسین ایک بلندی پر آئے، میرا مولا ایک بلندی پر آیا اور آنے کے بعد ابا کا دامن ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک معصوم بچہ، حسین بچہ، چاند کا ٹکڑا وہ امام کے ہاتھوں پر ہے. عزیزو، یہ میں نے واقعہ جب کبھی ایک پرانی بات ہوگی افسوس کے وقت میں تفصیل سے پیش کرتا. میں نے پوری کربلا کی داستان ایک موقع پر حسین کی داستان ہندوؤں کے سامنے بیان کی تھی ٹرین کے اوپر سفر کے دوران. وہ سب سن رہے تھے اور سنتے رہتے. لیکن جب میں نے علی اصغر کی داستان پیش کرنا شروع کی، بھائی تو وہ طلب گئے چلے بس یہ داستان بیان نہ کیجیے، ہم اس کو سن نہیں سکتے. میں قسم کھائے کرتا ہوں یہ واقعہ خود میرے اوپر. حسین بچے کو لے کر آئے ایک بلندی پر، ابا کا دامن ہٹایا. لوگوں نے دیکھا کہ معصوم چاند کا بچہ. حسین نے کہا کہ پیسے سال کے لشکر والوں، لشکر یزید کے سپاہیوں، میں نے خطا کی ہے بفرض محال، میں نے قصور کیا، اس بچے نے کیا خطا کی؟ اس کو اگر تھوڑا سا پانی پلا دو گے تو بہتے ہوئے دریا میں، ندی میں کمی نہ ہو جائے گی. کوئی جواب نہ دیا. جب کوئی جواب نہ آیا تو حسین نے کہا شاید تمہیں یہ خیال ہو کہ تم پانی کا جام لے کر آؤ گے، میں جھپٹ کے تمہارے ہاتھ سے لے کے پی لوں گا. تو لو میں اتمام حجت کے لیے بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا کے خود پیچھے ہٹا جاتا ہوں. حسین نے اپنے چاند کے ٹکڑے کو کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر لٹایا. راوی کہتا ہے جب حسین نے اس بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹایا تو بچہ یوں تڑپنے لگا جیسے مچھلی تڑپتی اس بھوبل میں، اس ریت میں. حسین اس منظر کو دیکھتے رہے. جب اب بھی کوئی آگے نہ بڑھا تو حسین نے بچے کو پھر اٹھایا اور کہا بیٹا میں جو کچھ کہہ سکتا تھا کہہ چکا، اگر تو بھی بتا سکتا ہے تو کتنا پیاسا ہے تو بتا دے. وہ امام ملنا تھا کہ بچے نے آہستہ آہستہ اپنی ننھی سی گردن لشکر پہ سر سار کی طرف موڑی اور سوکھی ہوئی زبان خشک ہونٹوں پر پھرانا شروع. حسین کے ماتمداروں بس یہ منظر دیکھ کر لشکر میں ایک انقلاب آ گیا. پسر ساتھ دوڑتا ہوا حرملہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کا حرملہ یہ منظر نہیں دیکھ رہا ہے جو کسی نے نہ کیا وہ اس بچے نے کر دیا. لشکر قابو کے باہر ہوا جا رہا ہے. حسین کا کلام قطع کر دیا. داروش ملون نے زور سے کمان اتاری، سرکش سے تیر نکالا، علی اصغر گردن کا نشانہ لیا. امام اپنے بچوں کو پیار سے دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ ایک تیر سے شعبہ آ کر بچے گردن پر پڑا اور بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. ہزاروں بات کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. حسین نے کبھی زمین کو دیکھا، کبھی آسمان کو دیکھا. ابا کے دامن سے بچے کی لاش کو پھر چھپایا، لے کر رباب کے خیمے کی طرف چلے. ہزاروں میں کوئی نیا نہیں ہوں، آپ کی مجلس بھی کوئی نئی نہیں ہے. ہزاروں مجلسیں آپ نے سنی ہیں اب تک. آپ کو یاد ہوگا کہ حسین قاسم کی لاش لے کر آئے، خیمے کے در پر رکھ دی. علی اکبر کی لاش آئے، خیمے کے در پر رکھ دی. لیکن 6 مہینے کے بچے کی لاش میں پتہ نہیں کیا بات تھی. حسین خیمے کے در تک آتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں، آتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں. فرما رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما. میرے 7 چکر لگائے امام نے. 7ہی مرتبہ آ کر آواز دیتے ہیں لے رباب اپنے بچے کو لے جا. ماں سامنے آئی. آنے کے بعد امام نے جب ابا ہٹائی علی اصغر کے جسم کے اوپر سے تو ماں نے صرف اتنا کہا کیا مثلوں کا یوں رہا. اس عمر کے تو جانور تک کو قربان نہیں کیا جاتا، مگر ہائے میرے لال تجھ کو بھی ذبح کر دیا گیا. مجلس خاتمہ تک پہنچ رہی ہے. اس کے بعد یہ روایت علامہ رشید ترابی مرحوم کی زبان سے میں نے خود سنی، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حوالہ منزل دے دیا. مرحوم فرمایا کرتے تھے اس کے بعد حسین نے رباب سے کہا رباب میں کون ہوں؟ رباب نے کہا مولا آپ میرے وارث امام وقت کا میرا حکم یہ ہے کہ اس بچے کو اپنی گود میں لے لیں. ایک ماں نے 6 مہینے کے بچے کی لاش کو حکم امام پر اپنی گود میں لیا. کہا میرے پیچھے پیچھے آ. حسین آگے آگے. ماں اپنے بچے کی، دنیا میں ماں کبھی بچے کی لاش کو لے کر نہیں چلتی، مجھے یاد نہیں ہے.
کہ دنیا میں کہیں ماں اپنے بچے کی لاش کو لے کر چلی. یہ کربلا کا میدان, حسین آگے آگے, ماں اور باپ پیچھے پیچھے بچے کی لاش کو سینے سے لگائے. خیمے کے پیچھے امام آئے. امام نے ماں کے سامنے بچے کی قبر کھودی. ماں بچے کی لاش کو سینے سے لگائے ہوئے کھدتی ہوئی قبر کو دیکھتی رہی. جب قبر کھد گئی تو امام نے کہا اللہ میرے بچے کو مجھے دے. ماں نے بچے کو دیا. امام نے اس لحد میں رکھا, اوپر سے مٹی ڈالی. اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی. اس کے بعد امام نے تعویذ قبر پر سر رکھ کر منہ رکھ کر رونا شروع کی. مجلس ختم ہو گئی. اور وہ فرماتے تھے کہ رباب آگے بڑھی, اور آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں کون ہوں, تو میں نے کہا تھا کہ آپ امام وقت ہیں اور میرے وارث ہیں. اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ میں کون ہوں. اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ میں کون ہوں. امام نے کہا کہ تو اس بچے کی ماں. کہا میرے وارث, میرے وارث, میں اپنے بچے کے گلے سے ٹپکتی ہوئی خون کی بوندیں تو دیکھ سکتی تھی, مگر آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو نہیں دیکھ سکتی ہوں. اپنے آنسوؤں کو روک لیجئے. امام نے اپنے آنسوؤں کو صبر سے دامن سے پہنچا اور بچے کی لہر برابر کر دی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غفور